بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ 22ویں پارے کی کچھ آیات دیکھیں گے. سب سے پہلے ابھی جو ہم لوگوں نے تراویح میں کچھ آیات سنی تھی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 59 اور اس کے آگے اللہ رب العزت یہاں پر خاص طور پہ خواتین کے لیے انسٹرکشنز دیتے ہیں. جیسے ہم نے سورہ نور میں دیکھا تھا, سورہ احزاب میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اور جو اپنی بیٹیاں ہیں ان سے کہہ دیجئے, اور اگلا جو پارٹ ہے ونساء المؤمنین, اور جتنی بھی مومنین خواتین ہیں ان سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں تو ایک ڈریس کوڈ فالو کرنا ہے آپ نے, اور وہ ڈریس کوڈ یہ ہے کہ آپ نے اپنے عام لباس کے اوپر کچھ چیز اوڑھ لینی ہے, جلباب جس کو کہا جا رہا ہے اس کو آپ نے اوڑھ لینا ہے, تاکہ آپ پہچانی جائیں کہ آپ یعنی مومنین عورتوں میں سے ہیں, آپ کو ہراس نہ کیا جائے. یعنی جس طرح سورہ نور میں اور باقی جگہ پہ بھی یہ ہمیں آیات ملتی ہیں. تو اسی سورہ میں ورس 33 میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی گھر سے باہر اپنی زینت نہ دکھائے. یہ جو پردے اور حجاب کے احکامات ہیں یہ گھر کے اندر نہیں ہے, گھر سے باہر ہیں. گھر کے اندر آپ اپنا ڈریس کوڈ بالکل ریلیکس کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. آپ کے جو محرم ریلیشن شپس ہیں, گھر کی خواتین ہیں, ان کے سامنے آپ کا ڈریس کوڈ ریلیکس ہے. اٹس اونلی وین یو لیو یور ہاؤس, جب آپ اپنے سیف انوائرمنٹ میں سے, سیف زون سے باہر نکلتے ہیں, تب احکامات دی جا رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ یو ہیو ٹو بی اے لٹل بٹ مور کیئرفل. اسی طرح سے ورس 32 میں یہ کہا گیا کہ آپ اپنی جو اسپیچ ہے اس کو تھوڑا سا ماڈریٹ کریں, یعنی اس کے اندر لچکاؤ پیدا نہ آئے, اس کے اندر وہ سویٹنس سے مٹھاس نہ ہو جب آپ اپوزٹ جینڈر سے انٹریکٹ کریں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی بلیم جو ہے وہ مرد کے اوپر ڈالا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے بالکل انٹینشنلی آپ کا کوئی پرابلم نہ ہو, یعنی آپ جینونلی پولائٹ ہو رہی ہیں, آپ جینونلی کائنڈ ہارٹیڈنس شو کر رہی ہیں, لیکن جس کے دل میں کجی ہے وہ آپ کی اس پولائٹنس کا غلط مطلب لے گا. تو اللہ رب العزت یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کو نہیں کہہ رہا کہ تمہارے نیت میں فطور ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہو سکتا ہے بالکل جینون کیس ہو, لیکن جو بندہ سن رہا ہے آپ کی بات وہ اس کا وہ مطلب نہیں لے گا, بیکاز مین اینڈ ویمن آر ڈفرنٹ. سو فار ایگزامپل اگر ایک عورت ہے وہ بازار جاتی ہے اور وہ دکاندار سے پوچھتی ہے کہ بھائی صاحب یہ سوٹ کتنے کا ہے, تو کہتا ہے جی بہن یہ 5,000 روپے کا ہے. یہ والا کتنے کا, یہ 6,500 کا. اچھا ایسا کریں یہ 2 سوٹ پیک کر دیں. تو یہ ایک نارمل ٹرانزیکشن ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. لیکن اب ایک عورت جو ہے وہاں جاتی ہے اور وہ بہت میٹھے ہو کے بات کر رہی ہے, یعنی اسے کہتی ہے السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں, حالات کیسے چل رہے ہیں, بھائی پچھلے ہفتے تو آپ تھے ہی نہیں, وہ تو دوسرا بندہ اٹینڈ کر رہا تھا, تو کہاں چلے گئے تھے آپ. اب یہ آؤٹ آف جینوئن پولائٹنس کہہ رہی ہیں, لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھ میں کیا دیکھ لیا انہوں نے کہ مجھ سے اتنی امپریس کیسے ہو رہی ہیں, وہ غلط مطلب لے رہا ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ عورت کو نہیں مرد کو بلیم کر رہے ہیں, لیکن عورت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیئرفل ہو جائیں, کہ آپ کی بات, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بدتمیز ہو جائیں کہ دفعہ ہو جا کے بتاؤ وہ سوٹ کتنے کا ہے. یعنی یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایک درمیانہ رکھیں, نہ آپ اگریسو ہونے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا, نہ یہ کہہ رہا کہ بہت میٹھے ہو جائیں, بس بیچ کی راہ رکھیں. تو ایک ٹون کو ماڈریٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے. اور تیسری چیز یہ جو آیت 59 میں بھی ہم نے پڑھی کہ اپنے آپ کو کور کرنا, تو جو ڈریس کوڈ ہے خواتین کا دیگر آیات اور احادیث کی روشنی میں, اس میں جو 6 بنیادی پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو خواتین کا ڈریس کوڈ ہے وہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ہیڈ ٹو ٹو اپنے آپ کو کور کریں, یعنی حجاب سے لے کے عبایا, اور پھر اس کے بعد جو گارمنٹ ہے آپ کا وہ لوس ہو, فٹڈ نہیں ہو, اسی طرح سے وہ مٹیریل سی تھرو نہ ہو, اسی طرح سے ویمن جو ہے وہ مردوں کی مشابہت نہ کریں, عورتیں مردوں کی مشابہت نہ کریں, کپڑے جو ہیں وہ بہت فلیشی نہ ہوں. فلیشی سے مراد یہ کہ ہے تو عبایا حجاب لیکن اتنا فلیشی ہے کہ اٹس آئی کیچنگ. جیسا کہ وہ مجھے یاد ہے جب میں دبئی سے آ رہا تھا پاکستان کی طرف ہجرت کر کے, پکا میں نے کہا اب میں یہاں پاکستان آؤں گا, تو اس ٹائم پہ جو وہاں کی پرنسس تھی اس نے اس ٹائم پہ, یہ 2009 کی بات کر رہا ہوں, اس ٹائم پہ انہوں نے ہمارے روپیز کے مطابق کوئی تقریباً 30 لاکھ روپے کا جوڑا سلوایا عبایا. کیا تھا اس 30 لاکھ کا, کون سا عبایا ہوتا ہے, اس میں ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے. تو اب یہ تو ایسا عبایا ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میری طرف دیکھا جائے, تو اتنا فلیش ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ کہ کوئی بھی نان مسلم کے سمبلز جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کے عبایا کے اوپر, مطلب یا آپ کے ماتھے پہ وہ بندی لگی ہوئی ہے جو کہ ایک ہندوز کا سمبل ہے, یا کوئی کراس آپ نے گلے میں پہنا ہوا ہے چین کے اندر, یا کوئی اس قسم کی چیز جو ہے نان مسلم سمبلز نہ پہنے, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی نن ہے یا یہ کسی اور فیتھ سے ان کا تعلق ہے, آپ مسلمان ہی پہچانی جائیں. تو یہ کچھ احکامات خواتین کے لیے, مردوں کے لیے بھی کچھ جو ہے نا احکامات ہے.
مردوں کی جو سطر ہے وہ ان کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ان کے لیے بھی یہ کہ وہ یعنی جو پورشن ان کا کورڈ ہے وہ بہت فٹڈ نہ ہو. ان کے لیے بھی یہ کہ سی تھرو نہ ہو. ان کے لیے بھی یہ کہ مرد عورتوں کی مشابہت نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں. اور پھر ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ نان مسلم کے سمبلز نہ پہنیں, کہ کوئی ٹی شرٹ پہنی ہے اس کے اوپر کراس بنا ہوا ہے یا کوئی اور اس طرح کے سمبلز ہیں جو کہ نان مسلم کے ساتھ ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ احکامات جو ہے وہ ہمیں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے بتا رہے ہیں. اور پھر یہاں پہ فرمایا سورہ الاعراف میں پہلے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, کہ واقعی میں جو تقویٰ کا لباس ہے اصل میں خیر اس لباس کے اندر ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اوپر سے تو گارمنٹ اچھا پہنا لیکن آپ کے دل میں تقویٰ نہیں ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اوپر سے شریعت کا لباس ہے لیکن آپ کے دل کے اندر جو ہے نا وہ حیا نہیں ہے. اور اس ابائے اور حجاب اور اچھی مردوں کی کورنگ کے یعنی کے علاوہ بھی آپ ایسے سگنلز لوگوں کو دے رہے ہیں جس میں حیا نہیں جھلک رہی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یعنی فرما رہے ہیں کہ جو تقویٰ کا لباس ہے اصل میں خیر اس کے اندر ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ بڑی ارلی ایج میں, جس طرح کل ہم بات کرتے ہیں سیدنا لقمان کے بارے میں, وہ ہمیں درس دیتا ہے ٹورڈ سیکشول پائٹی ایز ویل. یعنی بچیوں کو چھوٹی عمر سے آپ یہ بتاتے ہو کہ وہ اپنی باڈی کے بارے میں اویئر ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سے پارٹس کور کرنے ہیں, کون سے پارٹس جو ہے نا میں شو کر سکتا ہوں, کن کن کو شو کر سکتا ہوں. یعنی یہ چیزیں نا چھوٹی عمر سے بچوں کو بتائی جاتی ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آپ کے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر آئیں, اور خاص طور پر ان اوقات میں جب عشاء کی نماز کے بعد والے اوقات, یا فجر کی نماز سے پہلے والے, یا دوپہر کے ٹائم جب آپ کیلولا کر رہے ہوتے ہیں, ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں ماں باپ ہو سکتا ہے اپنا ڈریسنگ کو مزید ریلیکس کر دیں, اور اس ٹائم پہ بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ اجازت کے بغیر آپ نے داخل نہیں ہونا, اور گھر کے اور فرد جو ہیں وہ اس ٹائم پہ اجازت لے کر آئیں, خود بخود ایک دم سے گھس نہ جائیں وہاں پہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ پریونٹ کرنا چاہ رہا ہے فار دیم ٹو سی سم تھنگ دے شوڈ ناٹ سی. یعنی بیڈ روم کے ایٹیکیٹس بتائے جا رہے ہیں چھوٹی عمر سے کہ بچوں کو ڈسپلن کریں یہاں پہ. اسی طرح سے آتا ہے کہ ان کی جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کے بیڈز کو سیپریٹ کر دیا جائے, چاہے وہ 2 بھائی کیوں نہ ہو, چاہے وہ بہنیں کیوں نہ ہو یا بہن بھائی کیوں نہ ہو. یہاں پہ بھی یعنی اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بچہ ایک جو ہے وہ 10-11 سال کا ہو گیا, 12 سال کا ہو گیا, دوسری اس کی بہن ساتھ ہوتی ہے کچھ اور, تو ہو سکتا ہے کہ رات کو اگر وہ ایک ہی بیڈ میں ہیں اور ایک ہی مطلب کمبل وغیرہ شیئر کرتے ہیں, تو کوئی واش روم جاتا ہے یا اٹھ کے جاتا ہے تو جب واپس آئے تو مے بی دے ول سی سم تھنگ, کیونکہ رات کو تو آپ کو ہوش نہیں ہوتا آپ کے کپڑے لباس کہاں جا رہا ہے, تو مے بی دے ول اینڈ اپ سینگ سم تھنگ وچ دے شوڈ ناٹ ہیو سین. تو وہاں پہ بھی نا یعنی 10 سال کی عمر سے آلریڈی ہم ان کو ٹرین کر رہے ہیں کہ بیٹا یہ چیزیں دیکھنے والی نہیں ہے, اور اس طرح سے. تو جن بچوں کو آپ نے اس طرح سے ٹرین کیا ہے, ظاہری بات ہے جب وہ ٹی وی پہ کچھ ایسی چیز دیکھیں گے تو آٹومیٹکلی وہ آنکھیں بند کریں گے, کیونکہ ان کو آلریڈی آپ نے ٹیون کر دیا اس چیز کے اوپر کہ بیٹا دیز آر ناٹ تھنگز یو شوڈ بی واچنگ. لیکن اگر یہ ٹریننگ اور یہ ڈسپلن نہیں ہوا تو ظاہری بات ہے بچے پھر ورسٹ کیس چیزیں بھی دیکھیں گے, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ تو عام سی چیز ہے. ہاں بیڈ روم کے لیے امی ابو نے بتا دیتا, لیکن گھر کے ٹیبل پہ میگزینس پڑی ہوتی ہیں جس میں انتہا درجے کے فحش امیجز ہوتے ہیں, یا ٹی وی کے اوپر ہم لوگ لیونگ روم میں بیٹھ کے وہ سب کچھ دیکھتے ہیں جو یعنی بیڈ روم میں تو بلاک لگا دیا آپ نے, اجازت لے رہے ہیں لیکن ٹی وی پہ بیڈ روم سے بھی آگے کے سین دیکھ رہے ہیں. تو دس از ناٹ اوکے. تو اصل میں نا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ جو وجہ ہے یا ریزن ہے یہ کیوں احکامات دیے جا رہے ہیں. اجازت لے کے کمرے میں داخل ہو, بچوں کے بستر سیپریٹ کی جا رہے ہیں تاکہ ان کی سیکشول پائٹی کو پرزرو کرنا. پھر لڑکیوں کو جب وہ بالغ ہوتی ہیں تو جی اب ان کے لیے بتا دیں کہ بیٹا اب آپ نے کور کرنا ہے پراپر طریقے سے, اور یہ پروسیس ظاہری بات ہے پہلے سے شروع ہو جائے گا. یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا کہ جی ایک دن پہلے تک لڑکی مطلب اللہ معاف کرے منی اسکرٹس پہن رہی تھی اور ایک دم سے بالغ ہوئی تو آپ نے کہا بیٹا کل سے فل ابایا حجاب اور یہ اس طرح کر کے آپ باہر جائیں گے. اتنا ڈراسٹک چینج کوئی بھی نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ کہ 7 سال کی عمر سے آہستہ آہستہ بچوں کو بتاتے ہو کہ بیٹا, اور دیکھیں سبحان اللہ بچہ یا بچی فار ایگزامپل خاص طور پہ اپنی ماں سے امپریس ہوتی ہے, وہ دیکھتی ہے میری ماں گھر میں نماز پڑھ رہی ہے, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن ماں سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہے. کیوں؟ کس سے پردہ کر رہی ہے, کس سے چھپا رہی ہے اپنے آپ کو؟ وہ بتا, اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی میری ماں جب نماز پڑھتی ہے نا تو بالکل ایک حیا کا پیکر ہوتی ہے میری ماں, اور پھر وہ دیکھتی ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میں بھی اپنے آپ کو کور کرتی ہوں. یہ بھی آپ چھوٹی عمر سے بچیاں ماؤں کو امیٹیٹ کرتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بچیاں اپنی ماؤں کو اس طرح دیکھ رہی ہو نا, آپ کو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بیٹا آپ کو حجاب کرنا چاہیے, آپ کو پردہ کرنا چاہیے, وہ آٹومیٹکلی امیٹیٹ کرتی ہیں. جیمز بالڈوین ایک امریکن آتھر ہے, وہ کہتے ہیں children may or may not listen to their parents. Children may or may not listen to their parents, but they have never failed to imitate them. بچے امیٹیٹ ضرور کرتے ہیں, they learn maximum from imitation. تو بچی کو بھی پتہ ہے, پھر وہ بچی دیکھتی ہے اپنی ماں کو کہ جب کوئی گھر میں غیر بندہ آتا ہے تو ماما سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں,
ماما اپنے اوپر چادر لپیٹ لیتی ہیں, ماما اپنے آپ کو پرزرو کرتی ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے ماں سے پوچھے کہ ماما ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ بیڈ روم میں ہوتی ہیں یا لیونگ روم میں ہوتی ہیں, ابو کے ساتھ ہوتی ہیں یا آپ کے بھائی ہوتے ہیں, تو آپ بالکل ریلیکس یعنی ٹائر میں ہوتی ہیں, اور جیسے ہی فلانے انکل آتے ہیں تو آپ سر پہ دوپٹہ کر لیتی ہیں, چادر کیوں کرتی ہیں ماما؟ تو پھر ماما کے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ بیٹا اصل میں بات یہ سورۃ النور, سورہ احزاب, کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ غیر ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو چھپانا پڑتا ہے, اپنے آپ کو پراپر کور کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہ ایجوکیشن ہے بچوں کی جو چھوٹی عمر سے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ہمارا دین اس کے بارے میں بہت زیادہ یعنی جو ہے نا تعلیمات دیتا ہے تاکہ بچوں کو پرزرو کیا جائے. آگے ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بلیسنگز بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. اچھا یہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بھی کوئی شخص نبی پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس پر 10 دفعہ بھیجتے ہیں. اور وہ جو حدیث شاید ہم نے اس رمضان کے شروع میں شاید آپ کو سنائی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر چڑھ رہے تھے اور آپ نے بولا آمین, پھر آپ نے بولا آمین, پھر آپ نے بولا آمین. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو ایک وجہ تو یہ بتائی تھی کہ جبریل امین نے کہا تھا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس پہ رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا, ہلاکت ہو جائے ایسے شخص کے لیے, اس پر نبی نے آمین بولا تھا. اور دوسرا بولا تھا ہلاک ہو جائے وہ شخص, برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ ان کے اوپر درود نہ بھیجے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر دفعہ جب نبی کا نام لیا جائے گا تو ہر دفعہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس گیدرنگ میں 1-2 دفعہ بھی کہہ دیں تو انشاءاللہ بات ہو جاتی ہے. اگر ہر دفعہ کہتے تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, وہ تو بہت افضل بات ہے. لیکن کم از کم 1-2 دفعہ آپ کو بولنا چاہیے جب بھی گیدرنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو انشاءاللہ ان کے اوپر درود پڑھ دینا چاہیے تاکہ آپ اس جو وعید سے باہر نکل جائیں. تیسری چیز یہاں پر یہ کہ ایک صحابی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جب دعا مانگتا ہوں نا تو میں نے دعا کو 3 حصوں میں بریک کیا ہے. میں 1/3 حصہ جو ہے وہ آپ پر درود بھیجتا ہوں اور باقی پھر میری جو اپنی دعائیں ہوتی ہیں وہ مانگتا ہوں. تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر زیادہ درود بھیج دو تو کیا؟ تو انہوں نے کہا چلیں یا رسول اللہ میں ایسا کرتا ہوں آدھا درود پڑھ لیتا ہوں آدھا دعا مانگ لیتا ہوں. تو آپ نے کہا اس سے زیادہ کر لو تو کیسا؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں پھر 2/3 آپ پہ درود بھیج دیتا ہوں اور 1/3 دعا مانگ لیتا ہوں. تو آپ نے کہا اس سے زیادہ کر لو تو کیسا؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں سارا کا سارا درود ہی پڑھ دیتا ہوں, دعا پھر نہیں مانگتا. تو نبی نے فرمایا اگر تم یہ کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا بغیر تمہاری دعائیں مانگی ہوئے. اگر تم یہ کر دو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا بغیر دعا مانگے ہوئے. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ایک میں آپ کو پرو ٹپ اور برو ٹپ دے رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اپنی دن کے اندر نہ کوئی وقت ایسا ضرور رکھیں جہاں پہ صرف آپ نے درود شریف پڑھنا ہے دعا کے طور پہ. آپ دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھائیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, یعنی درود ابراہیم بھی پڑھتے ہیں, صرف یہ کرنا اور کچھ بھی نہیں. 5 منٹ 10 منٹ جو آپ کا دعا کا ٹائم ہے اس کو آپ اس پہ لگا لیں بس. باقی دعائیں مانگیں ضرور مانگیں. میں نے آپ کو بتایا نبی کی سنت ہے ربنا آتنا فی الدنیا, پورا ہم نے ایک ٹاک اس پہ کی تھی, اور بے شمار دعائیں وہ بھی مانگیں دن کے ڈیفرنٹ پورشنز میں, لیکن ایک کوئی ٹائم مخصوص ایسا رکھیں جس میں سوائے درود و سلام کے کچھ نہیں کرنا آپ نے. پھر دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں قبول کرتے ہیں آپ کی. اللہ تعالیٰ وہ بھی دعائیں آپ کی پوری کرے گا جو آپ نے شاید اپنے دل سے سوچی بھی نہیں تھی, اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری کر دے گا. اور ویسے بھی علماء کہتے ہیں کہ اپنے دل کی پیوریفیکیشن کے لیے نا, دل کے تزکیے کے لیے درود شریف آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے, اس کی لذت کو محسوس کرنا چاہیے تاکہ آپ کے دل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو. تو یہ تو رہی پہلی بات. دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 سے 43 میں اسی سورہ احزاب کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کتنا کثیرا, بہت زیادہ, اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو, تسبیح بیان کرو صبح اور شام میں. اور سبحان اللہ دیکھیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ کتنا کرنا ہے کثیرا. ویسے جتنے بھی ہمارے اعمال ہوتے ہیں نا, جتنے اعمال ہوتے ہیں ان کی کثرت سے زیادہ ان کی کوالٹی دیکھی جاتی ہے. اعمال جو ہیں وہ تولے جاتے ہیں
کہ ان کی لیول آف کوالٹی کیا تھی. لیکن ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوالٹی تو ہے ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کثرت کا بھی ذکر کیا ہے. باقی تمام جو آپ کی فار ایگزامپل نمازیں ہو گئی, چیزیں ہو گئی, ان میں نا کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے. کس کوالٹی سے آپ نے اللہ کو یاد کیا, کس کوالٹی سے آپ نے قرآن پڑھا, کس کوالٹی سے آپ نے یہ کیا, بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, بہت زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو, بہت زیادہ یاد کیا کرو. اور پھر یہ کہا کہ صبح اور شام میں یاد کیا کرو. تو اس سے پتہ چلا کہ ذکر جو ہے اللہ کا وہ کتنی بڑی چیز ہے. خاص طور پہ بھی جو ہمارے یہ طاق راتیں چل رہی ہیں, اس میں اس کی اہمیت کتنی زیادہ کہ انسان اللہ کا ذکر کرے. اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, کہ اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, اور جس کے ساتھ یہ ہوا تو پھر وہی تو خسارے میں. اب یہ دیکھیں عام طور پہ نا دیکھیں ذکر کا سب کو پتہ ہے ذکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں. تو بندگی کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دس ہول ورلڈ از کرسڈ, یہ پوری دنیا ملعون ہے سوائے 3 چیزوں کے. نمبر 1 ذکر اللہ, نمبر 2 وہ عالم دین جو دین کی بات کرتا ہے, اور نمبر 3 وہ طالب علم جو دین کی بات سیکھتا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے, پوری دنیا ملعون ہے, پوری دنیا کرسڈ ہے. لیکن اگر کوئی چیز کرسڈ نہیں ہے تو کیا ہے ذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرسڈ نہیں ہے. تو اب آپ سوچیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں ٹائم لگائیں. لیکن کیا ہوتا ہے وہ جی مال جو ہے نا مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں, پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں, اسکول کی ایجوکیشن لگی ہوئی ہے, بچوں کی ٹینشنیں پڑی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ منافقون میں کہ منافقت کا ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ کو بھول کے یہ جو ہے نا دنیا داری کے چکروں میں پڑ جائے. تو آپ نے بزنس کرنا ہے ضرور کریں, کوئی جس کو روک نہیں رہا آپ کو, لیکن ایک حق ادا کرے کہ میں نے اللہ کو یاد بھی کرنا ہے. تو اپنے آپ کو اس کیفیت میں لے کے آنا کہ کہیں ہمارے مال اور ہمارا اولاد ہمیں اس سے غافل نہ کر دے. میرے اپنے ایکسپیرینس میں, تجربے میں, جب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ جی میں نماز کے لیے بھی بہت اسٹرگل کر رہا ہوں, نماز بھی نہیں پڑھی جاتی, بہت ٹینشن ہوتی ہے, تو میں کہتا ہوں وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بزی بہت ہیں. جی بزی بہت ہے, مصروف رہتے ہیں بہت زیادہ, کام اتنا زیادہ ہوتا ہے تو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو یہ کہ 3 وقت کی پڑھ لیتا ہوں بہرحال. تو میں کہتا ہوں یار آپ کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے, باقی دنیا کی ہر چیز کے لیے ٹائم ہے. یعنی سبحان اللہ, آپ دیکھیں گے یہاں چوکوں کے اوپر لوگ جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, یا وہ کوئی اخبار بیچ رہا ہے, یا کوئی پین بیچ رہا ہے, یا کوئی غبارے بیچ رہا ہے. اب یہ لوگ جو ہیں بزنس کر رہے ہیں نا, ان کا بھی کام چل رہا ہے. اچھا اذانیں ہو رہی ہوں گی, مجال ہے ان میں سے کوئی مسجد چلا جائے. یہ تو میں بھی بہت چھوٹے لیول پہ بات کر رہا ہوں. مجھے بتائیں جو 5 منٹ انہوں نے مسجد جا کے نماز پڑھنی تھی, اس میں کتنے کا لاس ان کو ہو جائے گا؟ یہ جو 5 منٹ اگر یہ بزنس نہ کریں, یہ جو پین بیچ رہا ہے یا جو اخباریں بیچ رہا ہے, یہ 5 منٹ کے لیے بزنس اپنا روک دے, دکان بند کر دے اپنی, اور مسجد جا کے نماز پڑھ لے, کتنے بلین ڈالر کا نقصان ہوگا اس کو؟ بہت بڑا. یعنی سبحان اللہ, وہ 5 روپے کا, 10 روپے کا, 15 روپے کا, 20 روپے کا نقصان ہوگا. وہ 20 روپے کے نقصان کے پیچھے اپنی آخرت کو لات مار رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہم زیادہ پریشان نہ ہو, ہم اس سے کم نہیں ہیں. ہمارا بھی لیول ایسے ہی چلے, وہاں پہ 20-25 روپے ہم نے کیا 1000, 2000, 10,000 کے پیچھے اپنا دین گنوا رہے ہیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز با جماعت کا اجر کیا, تم رینگ کے مسجد جاؤ. اور عشاء کے بارے میں بھی یہ کہ تمہیں پتہ چل جائے کیا ثواب ہے, تم رینگ کے مسجد جاؤ. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کون سا سودا ہے یہ کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ کے ذکر سے ڈسٹریکٹ کر دیں. اب یہ ذکر کس چیز کو بولتے ہیں, ذکر کی ٹائپس کیا ہیں؟ سب سے پہلے ذکر جو ہے وہ جو ہم جس کو مسنون اذکار کہتے ہیں وہ ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یعنی جتنے بھی اب آپ کے اذکار ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, وہ انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اپنی زبانوں کو تر رکھنا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومنین جو ہیں وہ اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں اللہ کے ذکر سے, گانوں سے نہیں اور اشعار سے نہیں اور چیزیں نہیں, اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں. دوسری چیز ذکر کیا ہے؟ نماز ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے. پھر اسی طرح سے سورۃ الجمعہ میں جمعے کی نماز کو ذکر کہا گیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ کے اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ جایا کرو, تو اس کو بھی ذکر کہا. اسی طرح سے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے الذکر کہا کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم اسی کی حفاظت کریں گے. تو قرآن مجید بھی اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے, الذکر. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, اس پہ پونڈر کرنا,
اس پہ غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، الحی القیوم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. اس پہ غور کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنا، تدبر و تفکر کرنا. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خلقت پہ غور کرتے ہیں، تو وہ بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ کی کریشن پہ غور کرنا، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو عام طور پہ گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. آپ کسی نیچرل جگہ پہ جائیں، صبح کے ٹائم، فجر کی نماز کے ٹائم پہ آپ ذرا باہر چہل قدمی کریں تھوڑی سی، تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آئے گا اس ٹائم پہ، کیونکہ نیچر کے آپ قریب ہوں گے اینڈ یو ول سی دا کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس ٹائم پہ اللہ زیادہ یاد آتا ہے. تو الحمدللہ اس طرح کے ایکسپیرینسز کے اندر نا اپنے آپ کو انوالو کرنا. آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، میرے خیال ہے 4 سال ہو گئے ہیں غالباً، یا 5 سال ہو گئے ہیں. میں نے ایک پورا رمضان پہاڑوں میں گزارا اپنی پوری فیملی کے ساتھ. ہم لوگ چلے گئے گلیات میں آگے اور پوری بکنگ کرا لی، وہاں پہ 1 مہینہ رمضان ادھر ہی وہاں پہ ہوگا. اور میرا پلان یہ تھا کہ میں چپ چاپ خاموشی سے نا بس یہ رمضان میں نے لو پروفائل گزارنا ہے، کوئی لیکچر نہیں، کوئی ٹاک نہیں، کوئی کچھ نہیں. ایسا نہیں ہوا. میں چلا گیا پہاڑوں میں، لیکن وہ ہوا کہ جہاں ہم اسٹے کر رہے تھے وہ جو ہوٹل مینجمنٹ والے تھے انہوں نے پہچان لیا. تو انہوں نے کہا آپ یہاں پہ رات کو درس قرآن آپ کی طرف سے. تو وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ نماز تراویح کے بعد ہم بیٹھتے تھے، صبح سحری تک درس چلتا تھا ایوری سنگل نائٹ. تو میں تو آیا تھا یہ نہ کرنے. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ درس ہوتا تھا گھنٹے 2 گھنٹے کا درس ہوتا تھا، اس کے بعد Q&A سحری تک چلتا تھا، اور وہ لوگ آ رہے ہیں، طرح طرح کے سوال ہو رہے ہیں. اچھا ہوا یہ کہ وہ ساتھ ہماری مسجد تھی جہاں پہ ہم نماز پڑھتے تھے، تو یہاں پہ جو گیسٹ تھے ہوٹل کے، اس میں سے کسی نے جا کے امام صاحب سے کہا کہ آپ اتریں، ان کو امام لگائیں. تو میں نے وہاں جمعے بھی پڑھانے شروع کر دیے. تو میں تو کہہ رہا تھا یا اللہ، میں تو بڑا لو پروفائل ہونے گیا تھا، یہ کیا ہو گیا. اچھا وہاں پہ جو اس کی پازیٹیو پلس سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آبویسلی سحری کرتے تھے، صبح جاتے تھے وہاں پہ جو ہے نا مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد نا میں نماز پڑھ کے اٹھ آتا تھا اور میں جا کے نا ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا اکیلا، اور وہاں بیٹھ کے میں اللہ کا ذکر کرتا تھا. خدا کی قسم میں کہتا ہوں ایمان کا لیول جو ہے نا وہ آسمانوں سے اوپر تھا. بلیو می آئی کین ناٹ ایکسپلین ان ورڈز. میں ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے تھوڑی سی ہائک کر کے جاتا، وہاں بیٹھتا اکیلا، صرف مجھے وہاں کی جو ہے نا نیچرل ساؤنڈز کی آواز آ رہی ہے، چاہے وہ کچھ جیسے کرکٹس ہوتے ہیں یا کیڑے مکوڑے ان کی آواز ہے، یا برڈز کی آواز ہے، یا وہ ایک اندر سے وہ پتوں کی بھی ایک آواز ہوتی ہے وہاں سے. اور اتنا اچھا موسم، اور میں کہتا تھا میں پتہ نہیں کس 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا. یعنی وہاں بیٹھ کے کہنا نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، آپ یقین کریں وہ کیفیت ہی اور تھی. تو اس لیے میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ چلیں پہاڑ نہ صحیح پارک میں چلے جائیں. یہاں تو ماشاءاللہ اتنے سارے ٹریکس بھی بن گئے، پارکس بن گئے، تو انشاءاللہ اس کو یوٹیلائز کریں تاکہ آپ نا اس لذت کو، اس حلاوت کو محسوس کر سکیں انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن پہ غور کرنا. اور پھر سب سے بڑا ذکر ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ رجال ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا بزنس، ان کا ٹریڈ، ان کا کامرس ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. کر وہ بزنس لیں لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے. تو بھئی یہ کون سا ذکر ہوتا ہے کہ بندہ بزنس کر رہا ہے لیکن اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے؟ یعنی یہ وہ ہے کہ جس کے دل میں تقوی آ گیا، وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے. اس کو پتا ہے یہ میں کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے. وہ اللہ کی کانشیسنس اختیار کر چکا ہے. اور یہ اصل ذکر ہے کہ کبھی بھی آپ اس بات سے بے پرواہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کو ہر وقت پتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، آٹومیٹکلی آپ تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، آپ برائی سے دور ہو جاتے ہیں، آپ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے رمضان کے مہینے میں کھانا نہیں کھاتے نا، پانی نہیں پیتے جب روزہ ہوتا ہے. کیوں نہیں یہ کرتے؟ کیونکہ پتہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ تو سارا سال ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ کانشیسنس سارا سال لے کے آنا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں بدنظری نہیں کر سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں غیبت نہیں کر سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو لیول آف کانشیسنس ہے یہ آپ کو گناہوں سے روک دیتی ہے. تو یہ بھی ایک ٹائپ آف ریممبرنس آف اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت پیارا ذکر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا جو شخص بھی صبح کے ٹائم 100 مرتبہ یہ پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو اللہ تعالیٰ یہ اجر دیں گے کہ جیسے اس نے 10 غلاموں کو آزاد کیا. جو 100 مرتبہ یہ پڑھے گا، 100 حسنات اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دیے جائیں گے، 100 گڈ ڈیڈز، 100 گناہ اس کے مائنس کر دیے جائیں گے.
اور یہ شیطان کے خلاف اس کے لیے ایک ڈھال بن جائے گا رات تک کے لیے. اور فرمایا کہ کوئی بھی کسی کا بھی اس دن کسی کا بھی کوئی نیکی اس کے عمل سے بڑی نہیں ہوگی سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ ذکر کیا ہوگا. تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا ذکر ہے کہ آپ 100 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لا شریک لہ, کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. لہ الملک, ساری بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ, اور تمام تعریف بھی اللہ کی ہے, تمام پریز بھی اللہ کی ہے, تمام شکر بھی اللہ کا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دل سے پڑھے نا 100 دفعہ, تو اس سے افضل کسی کا عمل اس دن کے لیے نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا. آپ دیکھیں یہ طاق راتیں چل رہی ہیں, یہ میں نے آپ کو ہنٹ دیا, ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کون سے ذکر کرنے والے ہیں. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کروں کہ یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر بھی ایک حلاوت ہے, لیکن وہ پتہ کب ہوتی ہے, شروع میں جب آپ ذکر سٹارٹ کرتے ہیں نا اس طرح کے لمبے 100 ٹائمز پڑھنا ہے, تو انسان کو نا تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے اس ٹائم پہ کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں, ٹائم نہیں گزرا, کیونکہ ہم لوگ نا ایک بڑے اٹینشن ڈیفیشنسی ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد اپنا فون چیک کرتے ہیں, اچھا پھوپھو کا فون تو نہیں آ گیا, خالہ کا فون تو نہیں آ گیا, اچھا کوئی کسی نے میرے اسٹیٹس کو لائک تو نہیں کر دیا, اچھا چلو میں بھی لائک کر دیتا ہوں اس کو. تو یہ جو ہمیں عادت ہے نا, اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں, اس کو بند کر کے سائڈ پہ کریں, ریلیکس کریں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, بس یہ امپورٹنٹ چیز ہے, یہ کریں. تو جس طرح پریکٹس کریں گے نا تو آپ کو حلاوت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. جس طرح پہلی دفعہ کوئی بندہ اگر کبھی کوئی نئی چیز ٹرائی کرتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو اس ٹائم پہ پسند نہ آ رہی ہو, لیکن جس طرح آپ ٹائم لگاتے ہو نا تو پھر آپ کے لیے ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کہتے ہو اب مجھے بہت مزہ آ رہا ہے, اب میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. تو یہ چیزیں کیا آتی ہیں پریکٹس سے. اسی طرح سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں حلاوت محسوس کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ہم تو بس اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں لذت بڑی آتی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں, اللہ کو یاد کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے. اللہ ہمارا یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, تو جس سے انسان محبت کرتا ہوتا ہے اس کا ذکر کر کے اس کو ویسی خوشی ہوتی ہے, بلکہ جس سے محبت کرتا ہوتا ہے تو اس کا ذکر وہ کہیں نہ کہیں انسرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹاپک میں لے ہی آتا ہے. جس طرح میرا فیوریٹ ٹاپک ویسے LGBTQ والا ہے, تو میں ہر لیکچر میں نا LGBT پہ وہ گھما کے بات پہنچ ہی جاتی ہے. شکر ہے میں نے رمضان میں روکا ہوا ہے, لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں ٹاک شروع کرتا ہوں تو میں کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے خلاصہ کلام ادھر آ ہی جاتا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے یہ مسئلہ بہت بڑا ہے. تو انسان چاہتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے یا جس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کا تذکرہ کہیں نہ کہیں وہ لے آتا ہے. تو یہ جو محبت ہے نا, محبت کے کچھ اصول میں آپ کو بتا دوں. محبت کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے محبوب سے باتیں کرو, جیسا کہ ہمیں ذکر کی ایک قسم دعا بھی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے, اور یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے. تو دعا مانگنے کے تو فائدے ہی فائدے ہیں. یعنی کچھ نوجوان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم دعائیں مانگتے ہیں, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ڈگمگا رہا ہے. حالانکہ دیکھیں دعا کے بارے میں تو بات واضح ہے کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے, یا اس کے لیے آخرت میں سنبھال لی جاتی ہے, یا کوئی بلا ٹل جاتی ہے اس کے اوپر سے. تو دعا کا فائدہ ہی فائدہ. اور علماء کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی نہ ہونا, ہم تو دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ فلسفہ سمجھ لیں ذرا, یہ اللہ تعالیٰ سے جو بات کرنے کا موقع ملتا ہے. جب کسی شخص کو کسی سے محبت ہوتی ہے, کسی سے عشق ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جس سے اس کو محبت اور جس سے اس کو عشق ہے نا, اس سے خواہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے بات کرنے کا. وہ ایکچولی میں نے آپ سے نا ایک پرابلم ڈسکس کرنا تھا. پرابلم کوئی بھی نہیں ہے, نہ مجھے سلوشن چاہیے, میں تو ویسے ہی بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا. جو لوگ ہنس رہے ہیں ان کو جا کے توبہ کے 2 نفل پڑھنے. آپ میں آپ کو چیک کر رہا تھا ایکچولی. تو محبت کا اصول یہ کہ آپ جو ہے نا پھر بہانے ڈھونڈتے ہو اپنے محبوب سے بات کرنے کے, کیونکہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں خواہ کوئی بات چھیڑ دیتا ہوں. تو اگلا جو بھی جواب دے گا کہ جی وہ ایکچولی میں نے آپ سے نا ایک وہ ٹیکنیکل مسئلہ پوچھنا تھا کہ وہ یہ جو ہمارا آج کل کام میں یہ جو مسئلہ پڑا ہوا ہے, تو اس میں یہ رپورٹس جو ہیں میں نے باس کو دینی ہے یا ان کے جو سپروائزر ہیں نیچے ان کو دینی ہے یا کیا. تو جو بھی آپ جواب دے رہے ہیں ان کو جواب سے کوئی غرض نہیں ہے. غرض یہ کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہم تو دعا مانگنے کی جو لذت ہے نا وہ صرف اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا, کہ اپنی بات اپنی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی. باقی اللہ تعالیٰ جانے, اس نے دے تب بھی خوش ہے, نہیں ملتا تو میں پتہ جنت میں تو مل ہی جانا ہے.
تو یہ جو ایک پیار کی کیفیت ہے نا، یہ ایک بڑا یہ اصل حلاوت ہے کہ انسان دعا مانگ کے اللہ پہ چھوڑ دیتا کہ اللہ میں نے تو دعا مانگ لی، مجھے پتہ یہ ضائع نہیں جائے گی، اگر تو پوری کر دے الحمدللہ، نہیں بھی ہوتی تو مجھے پتہ تو نے جنت میں پوری کر دینی ہے، یا تو نے اس کے بدلے مجھے کچھ بہتر چیز دے دینی ہے. سو یہ چیز انسان یاد رکھتا ہے. تو ذکر کیسے کرنا ہے؟ اب یہاں پہ سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کس طرح کرنا ہے کہ خیفتاً، یعنی آپ نے وہ خاموشی سے کرنا ہے، اور صبح اور شام میں کرنا ہے، بغیر اپنی آواز کو اونچا کیے کرنا ہے. اس کے بارے میں مولانا حسرت موہانی کا ایک شعر ہے جو کہتے ہیں کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. عرض کیا ہے چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. اچھا، یہ شعر جو ہے نا انہوں نے اسی آیت کی یعنی شرح میں لکھا تھا کہ وہ یہاں پہ یہ اس کے نا ڈبل معنی ہے کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے. اب یہاں پہ یاد کے دو مطلب، ایک تو یہ کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا مجھے یاد ہے، لیکن اصل مطلب جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا ہی تو یاد ہے، اسی کو تو ذکر کہتے ہیں. ذکر کی ڈیفینیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یہ یاد ہے. اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ یاد نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی یاد نہیں ہے، یہ وہ ذکر ہی نہیں ہے. وہ ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے کہ جب ہم نئے نئے اسلام میں آئے تھے تو ہم لوگ اللہ کی یاد میں روتے تھے، اللہ سے محبت اتنی تھی، ہم روتے تھے، اکیلے میں روتے تھے، چپکے چپکے روتے تھے. کب روتے تھے؟ صبح میں بھی روتے تھے، رات میں بھی روتے تھے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو ذکر کا طریقہ کیا ہے کہ وہ کرنا خاموشی سے ہے، چپکے چپکے ہے، اور رات دن کرنا ہے بغیر اونچی آواز کے، یعنی اونچا اونچا نام پکارنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل کے حالات سے بھی واقف ہے. تو اصل میں اس کیفیت پر آنا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے آنسو بہاتا ہے نا، یہ آنکھ کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتی. یعنی آنکھ داخل نہیں ہو سکتی تو کیا جسم چلا جائے گا؟ نہیں، آنکھ جسم کے ساتھ اٹیچ ہوئی بھی ہے نا، تو آنکھ جانے کا مطلب یہ کہ وہ پورا جسم ہی جہنم میں نہیں جائے گا آنکھ کی وجہ سے، کیونکہ یہ آنکھ اللہ کی یاد میں اشک بہایا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا جو چپکے چپکے رات دن اللہ کے لیے آنسو بہاتا ہوگا. اب اللہ تعالیٰ ایک حدیث ہے ترمذی کی جہاں پہ یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین، سب سے گریٹسٹ عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ عمل جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، وہ عمل جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، وہ عمل جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، وہ عمل جو تمہارے لیے جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے کہ تم دشمن کو قتل کر دو اور خود بھی قتل ہو جاؤ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیں. آپ نے کیا کہا؟ ذکر اللہ. ذکر اللہ کیا چیز ہے؟ سن لیں ذرا. وہ عمل جو سب سے گریٹسٹ عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے. دوسری چیز سب سے پاکیزہ اور پیور عمل ہے. تیسری چیز وہ عمل جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے. چوتھی چیز وہ عمل جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے. پانچویں چیز وہ عمل جو تمہارے لیے جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے، حتیٰ کہ تم دشمن کو بھی قتل کر دو اور خود بھی قتل ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ اس کے اندر. صحابہ پوچھ رہے ہیں کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے ذکر اللہ. اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جو سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے بھی بچانے والا ہے. تو چھٹی چیز انہوں نے یہ بھی بتا دی کہ وہ عمل جو سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے. اب آپ سوچیں کہ ذکر اللہ کا امپورٹنٹ ہے یا نہیں امپورٹنٹ ہے؟ خود ذرا اندازہ لگائیں کہ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اے ایمان والو ذکر کرو کتنا؟ بہت زیادہ. سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں یاد کروں گا. اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ صرف اگر یہی بات ہو تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو ہر اچھے وقت میں یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برے وقتوں میں بھی یاد رکھے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لائف میں خوشحالی آئے تو صرف برے وقتوں میں نہیں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کو. برے وقتوں میں تو آٹومیٹکلی اللہ ہی یاد آتا ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے. لیکن اچھے وقتوں میں بھی اللہ کو یاد کرو، اچھے وقتوں میں بھی اللہ کو ذکر کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاملہ آسانی کا کرے گا. بلکہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں
تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان محفلوں سے بہتر محفلوں میں کرتے ہیں جہاں پہ وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہاں اللہ کا ذکر کر دینا ہے؟ ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر دی، چلو جی اللہ کی بات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر پھر ان محفلوں سے بہت بہتر محفلوں میں کرے گا، اپنے ملائکہ کے ساتھ کرے گا۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا ادھر اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فرشتے ہیں ان کے ہاں بھی ہمارا ذکر ہو، جنت میں بھی ہمارے فالوورز ہوں، ہمارے سبسکرائبرز ہوں، وہ ہوں جن لوگوں نے ہمارے چینل کو لائک کیا ہوا ہے، سبسکرائب کیا ہوا ہے، بیل آئیکن کلک کیا ہوا ہے۔ اصل تو ہم ساری سپورٹ وہاں چاہتے ہیں، دنیا کی سپورٹر سے کیا کرنا ہے ہم نے؟ اصل تو یہ کہ جنت میں جائیں تو سارے فرشتے پہلے ہی آپ کو جانتے ہیں کہ آپ وہی ہیں نا، وہ جو تراویح اور وہاں پہ تفسیر میں آتے تھے، جی آپ تو فلاں صف میں نماز پڑھتے تھے، بالکل پہچان لیا آپ کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں؟ آپ کو تو تذکرہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ کین یو امیجن when you go to Jannah and the angels greet you like this. Finally, جو ذکر نہ کرے انسان اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوگا اس کی زندگی میں ڈپریشن آ جائے گی، ٹائٹنس آ جائے گی، تنگی آ جائے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی لائف میں تنگی آ جاتی ہے۔ تو ذکر نہ کر کے، اللہ کی یاد نہ کر کے انسان نے ڈپریشن میں ہی جانا ہے۔ جتنا اللہ سے دور جائیں گے سوچیں کہ بس اتنا ہی انسان اپنی ڈپریشن اور باقی انگزائٹی کے اندر بھی ملوث ہوتا چلا جائے گا۔ آخر میں بات کو کنکلوڈ اس چیز پہ کروں گا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے بندے بندیاں کہیں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، جیسے ہم یہاں پہ ہوتے ہیں قرآن سنتے ہیں، اس کے بعد کوئی ٹاک ہوتا ہے، لیکچر ہوتا ہے، اس میں ہم لوگ ذرا قرآن کی کچھ تفسیر پڑھ لیتے ہیں، تو جب بھی کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ جگہیں جو ہے نا، یہ فرشتوں کو ایسے نظر آتی ہیں جیسے ہمیں آسمان پہ تارے نظر آتے ہیں، تو ان کو یہ جگہ نظر آتی ہیں اور وہ سارے کے سارے اس جگہ پر لینڈ کر جاتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ وہاں پہ لینڈ کر جاتے ہیں اور وہ جہاں جہاں جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جس طرح یہاں فرنٹ میں ایریا بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ ہے اسٹیج پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جدھر جدھر جگہ ملتی ہے ان کو وہ وہاں پہ اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں، اپنے پروں کو سمیٹ کے جگہ جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی ایک ایسا انچ بھی نہیں رہ جاتا جو کہ کوئی جہاں فرشتہ نہ بیٹھا ہو۔ اب سوچیں کہ جب وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں اور وہ آپ سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یاد کریں ان فرشتوں نے نا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو انہوں نے ایک معصومانہ سوال پوچھا تھا کہ یا اللہ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ایک اور مخلوق پیدا کر رہا ہے جس کو تو فری ول دے رہا ہے۔ یعنی پہلے جنات تھے، جنات نے کافی فساد کیا زمین کے اوپر، ان کو تو نے اختیار دے دیا، انہوں نے بہت فساد کیا، تو یا اللہ تو اب ایک اور مخلوق پیدا کر رہا ہے جس کو تو فری ول دے رہا ہے، تو ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں پہ انہوں نے پھر اپنی یعنی لا علمی کا اعتراف کیا۔ اچھا، اب فرشتے دیکھتے ہیں کہ بھئی جن کے بارے میں ہم شک کر رہے تھے وہ تو سارے یہاں بیٹھ کے یعنی آؤٹ آف دیئر اون فری ول اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو سارے لوگ آج اکٹھے ہوئے ہیں، کیا مشکل تھا یہ ابھی سینٹورس مال میں ہوتے یا کہیں پہ چاول جو ہے نا بریانی کھا رہے ہوتے، کہیں پہ جو ہے برگر کھا رہے ہوتے، کہیں پہ جو ہے رول پراٹھا کھا رہے ہوتے، کہیں پہ کچھ کیا لسی پی رہے ہوتے، تو ان کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ کوئی بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہوتا، کوئی نیٹ فلکس دیکھ رہا ہوتا، یہ کیوں اٹھ کے سارے یہاں آ گئے؟ تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ بندے، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ نافرمانیوں پہ اتر جائیں گے، یہ سارے اٹھ کے اللہ کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ بڑے امپریس ہوتے ہیں وہ آپ سے۔ تو وہ امپریس ہوتے ہوئے نا جب محفل برخاست ہوتی ہے وہ واپس اڑ کے جاتے ہیں، اور وہ جس طرح کوئی بچہ نہیں ہوتا جس نے کوئی بہت امیزنگ چیز دیکھ لی ہوتی ہے، وہ ماں باپ کے پاس جاتا ہے کہ امی امی میں نے وہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، کوئی چیز بتاتا ہے، تو یہ فرشتے اسی ایکسائٹمنٹ میں اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے تو بڑی عجیب چیز دیکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تیری مخلوق دیکھی ہے۔ تو کیا کر رہے تھے میری مخلوق؟ کہتے ہیں یا اللہ وہ تو تیرے سے جو ہے نا وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے تو جہنم نہیں دیکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اگر جہنم دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ جہنم دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے وہ تو ہر وقت ہی جہنم کی آگ سے پناہ مانگے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، صبح شام ہی یہ بولتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اور کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہتے ہیں یا اللہ وہ تو تیرے سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اچھا میرے جنت کا سوال کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں جی یا اللہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہوئی ہے؟ اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ جنت تو نہیں دیکھی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ لیں تو وہ تو یہ خواہش کریں کہ بس سوائے جنت کے کسی چیز کا سوال نہ کریں تیرے سے،
ہر وقت اللہم اسألک الجنہ، اللہم اسألک الجنہ، ہر وقت جنت کا سوال کریں. اگر ایک دفعہ جنت دیکھ لیں، ابھی دیکھی نہیں ہوئی تو مانگ رہے ہیں، تو دیکھ لیں تو پتہ نہیں کیا عالم ہوگا ان کا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا اور کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تو تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری تعریفیں کر رہے تھے. اب ویسے بات سنیں، اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے کیا ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کا لا علم تو نہیں ہے نا، اللہ کو سارا پتہ ہے. لیکن فرشتے ایکسائٹیڈ ہے نا، اللہ تعالیٰ بات سن رہے ہوں گے. ایسا بتاؤ چلو کیا دیکھا. جیسے ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ جی بچے نے کیا دیکھا، کہتے ہیں چلو بتا دو، تم بھی سٹوری سنا لو اپنی. تو اب اللہ کو تو سارا پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایکسائٹمنٹ ہے، وہ ایکسائٹیڈ ہے، ایگر ہے اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے ان کی بات. اچھا میرے بندے میری بڑائیاں بیان کرتے، کہتے یا اللہ تیری تعریفیں بیان کر رہے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری تعریفیں بیان کرتے، میرے فرشتوں مجھے بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اللہ انہوں نے تو آپ کو نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اگر دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. کہتے ہیں اگر دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ ان اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کا پسند کرنے والا ہے، خوبصورتی کو پیدا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایک نظر دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں نا، اگر تجھے وہ دیکھ لیں، وہ تو دعا کریں ان کا ہر سانس تیری تعریف میں نکلے، ہر سانس تیری تعریف میں نکلے. اور یہ دیدار جو ہے نا یہ ایمان والوں کو نصیب ہوگا جنت میں انشاءاللہ. جب اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ عطا فرمائے گا نا، یعنی جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ بھی مل جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہوگا وہ بھی مل جائے گا، اور اس کے اوپر بھی مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بھئی اور کیا چاہیے؟ تو لوگ کہیں گے یا اللہ بس 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 بس. جنت میں نا ہم بس کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ بس، کیا تو نے ہمارے چہروں کو منور نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں وہ سب کچھ نہیں دے دیا جو ہم چاہتے تھے، اور وہ سب کچھ بھی دے دیا جو تو چاہتا تھا، اب کسی کمی رہ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں میرے بندو بات تو صحیح ہے، لیکن ابھی تک تم نے مجھے نہیں دیکھا. تو لوگ کہیں گے ہاں یا اللہ یہ تو بات صحیح ہے، ہم نے نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا میں دکھا نہ دوں پھر؟ تو لوگ کہیں گے یا اللہ پلیز. تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے نا، اس کے بعد جنتی لوگوں کے لیے اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں ہوگی کہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھ لیا. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ اگر میرے بندے مجھے دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر تجھے دیکھ لیں، وہ تو دعا کریں ہر سانس ان کا تیری تعریف میں نکلے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے جتنے بھی لوگ اس محفل میں تھے ان سب کو بخش دیا. یہ اللہ کا ذکر سننے آئے تھے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کو میں نے بخش دیا. اب فرشتے ایک اور معصومانہ سوال پوچھتے ہیں، فرشتوں کی عادت ہے. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، گزارش. کیا گزارش ہے بھائی؟ گزارش یہ ہے کہ اس محفل میں نا کچھ ایسے نوجوان بھی تھے جن کے والدین ان کو زبردستی لے کر آئے تھے. وہ پلے اسٹیشن کھیلنا چاہتے تھے، یا اللہ وہ ایکس باکس کھیلنا چاہتے تھے. وہ کہہ رہے تھے جی میرا بھی صبح اسائنمنٹ ڈیو ہے، میں نہیں آ سکتا. تو امی ابو نے پکڑا، چلو بھی ساتھ جانا ہی جانا ہے تم نے. یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، اس کو سمجھنا کہ نہیں کہ جو نا فرشتوں نے کہا ہے. لیکن بہانے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی یا اللہ کچھ ایسے لوگ تھے جو نہیں آنا چاہ رہے تھے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ نہیں آنا چاہ رہے تھے. کوئی دوست پکڑ کے لے آیا، کوئی یار پکڑ کے لے آیا، کوئی ابا جان پکڑ کے لے آئے، امی پکڑ کے لے آئی. کوئی ایسے لوگ تھے جو اپنی مرضی سے وہاں نہیں آئے، یا کوئی ایسا لوگ تھا باہر سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کوئی اسپیکر بیٹھا ہے باتیں کر رہا ہے، کیا تماشا چل رہا ہے. وہ آ کے ویسے ہی کھڑا ہو گیا، اچھا جی ادھر کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پاکستان میں تو عادت ہے نا ہم سب کی، تماشا لگا ہوتا ہے سارے کھڑے ہوتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے. کوئی حادثہ ہوا مدد کوئی نہیں کرا رہا ہوتا، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا جی ہاں کیا ہوا ہے. فلمیں بن رہی ہوتی ہیں، پھر وہ یوٹیوب پہ جا کے اپنے جو ہے اسٹوریوں پہ ڈالیں گے کہ جی آج میں نے حادثہ دیکھا، اللہ معاف کرے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو فرشتے سوال کر رہے ہیں یا اللہ کچھ ایسے لوگ تھے، چلو ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا بخش تو ساروں کو ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو ٹیکنیکلی ذکر سننے نہیں آئے تھے، وہ یا تو جبرن آئے ہیں یا پھر ایسے ہی تماشا دیکھتے دیکھتے رک گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان کو بھی بخش دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سمپلی اس محفل میں اٹیچ ہونے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہوں کو بخش رہا ہے. صرف آپ ذکر سے منسلک ہو گئے کسی کیپیسٹی میں بھی، تو سبحان اللہ یہ کتنی بڑی بات ہے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے نا اٹیچ کریں. آخر میں یہ دعا ہے لیلۃ القدر کی، جس میں یہ ہمیں پڑھنی چاہیے. انشاءاللہ آج بھی پڑھیں اور جب بھی انشاءاللہ موقع ملے تو ضرور پڑھیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا فاعف عنا اگر آپ سب کے لیے جو ہے نا دعا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دعا کیا ہے کہ اے اللہ تو العفو ہے،
تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو انشاءاللہ یہ دعا کثرت سے مانگیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا کروں، آپ نے کہا یہ دعا پڑھنا، اس رات میں یہ دعا پڑھنا۔ تو انشاءاللہ یہ دعا کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔